نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا غريب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا ایک ہی جھونکا جسے آ کر بجھا دیتا ہے جناب صدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام میرے محترم بزرگوں اور میری مائیں اور بہنوں تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے اس لیے کہ اصل پروگرام اصل میں اور آپ حضرات یہاں جو حاضر ہوئے ہیں ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام مہمانان اعظام اللہ والے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اصل میں اور آپ ان حضرات کی نصیحتوں کو سننے کے لیے اور ان سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان بزرگوں کی عظیم نصیحتوں کو سننے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا میں جو تم اعمال کرو گے کرتے ہو ان کا اجر اور ان کا ثواب اور ان کا نتیجہ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لایا جائے گا آگے فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ پس تحقیق کہ وہی کامیاب ہے جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دے دیا گیا وہی کامیاب ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آگے فرمایا کہ دنیا کی جو یہ مختصر سی زندگی ہے صرف ایک دھوکے کی زندگی ہے انسان دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے وہ دوستو ایسا ہے جیسا کہ ہوا کے اندر رکھا ہوا ایک چراغ ہوتا ہے اس چراغ کو غل کرنے کے لیے ہوا کا ایک چھوٹا سا جھونکا کافی ہوتا ہے وہ چراغ بجھ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی یہ زندگی ہے انسان کی زندگی ایک لمحے کا محتاج ہوتی ہے جس طریقے سے انسان کی آنکھ سے آنسو نکل کر زمین پر گرتا ہے پلک جھپکتے ہی زمین پر گر کر وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے
ایسے ہی فرمایا کہ انسان کی یہ قیمتی زندگی ہے، ایک لمحے کے اندر انسان اس جہاں سے اگلے جہاں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی یہ مختصر زندگی، دوستو اس کے بارے میں فرمایا کہ مختصر زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کرو، اس لیے کہ صحیح معنی کے اندر بندہ وہی کہلاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی بندگی پائی جاتی ہو، اللہ کے احکامات کو عمل کرنے والا ہو۔ ورنہ دوستو فرمایا کہ یہ انسان سراسر گندا ہے، جس کے اندر بندگی نہیں پائی جاتی ہے وہ سراسر گندا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہے۔ دوستو یہ مختصر انسان کی زندگی جو ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ بہت ہی کم وقت کے اندر ختم ہونے والی ہے۔ ہر انسان کو دنیا کے اندر سے آخرت کے اندر جانا ہے اور دنیا کے اندر کسی کو نہیں رہنا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے دنیا کے اندر رہنا نہیں لکھا ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی دنیا کے اندر رہا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو یہ مختصر زندگی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، یہ مہلت دی ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، او میرے پیارے امتیوں دنیا کے اندر رہ کر تم زندگی ایسے گزارو جیسے پردیسی پردیس کے اندر اپنے وقت کو پورا کرتا ہے۔ ایک پردیسی جب کہیں باہر چلا جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز اور اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے اندر چلا جاتا ہے، دوستو وہاں پر وہ وقت تو پورا کرتا ہے، کام تو کرتا ہے، لیکن اس کا دل اپنے بیوی بچوں کی طرف، اپنے والدین کی طرف اور اپنے عزیز و اقارب کی طرف لگا رہتا ہے، اور اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ جلدی سے مجھ کو یہاں سے چھٹی مل جائے اور میں اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر لوں۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے اس طریقے سے پردیسی زندگی گزارتا ہے، ہمیں بھی دنیا کے اندر اسی طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ ہمارا اصل دل تو اللہ کی طرف ہو، اصل تیاری تو آخرت کی ہو، اور دنیا کے اندر ہم رہ کر آخرت کی تیاری کے اندر مشغول اور مصروف رہیں۔ میرا عزیز دوستو وقت بہت کم ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آ گیا دنیا چھوڑ کر اس کو جانا ہے۔ اصل مومن کا جو گھر ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ بس ایک بات ذہن نشی کر لیجئے کہ یہ دنیا مٹی سے بنی ہوئی ہے، یہ دنیا مٹی سے بنی ہوئی ہے اور یہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، چکنا چور ہونے والی ہے۔ اور دوستو جنت سونے چاندی جواہرات سے بنی ہے، اور وہ جنت باقی رہنے والی ہے، اور اس کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ دوستو جو دنیا کے اندر رہ کر مخلوق سے دل لگائے گا، یاد رکھو جو دنیا کے اندر رہ کر مخلوق سے دل لگائے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کو بہت جلدی جدا کرنے والے ہیں، مخلوق سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو دل خالق سے لگائے گا، اللہ سے لگائے گا، اللہ سے محبت کرے گا، دوستو اس کو بہت جلدی اللہ کے پاس اور اپنے خالق کے پاس اس کو بھیج دیا جائے گا، اور وہاں اللہ سے اس کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ میرے دوستو بس یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے، اور یاد رکھنا کہ موت تو یقینی ہے، موت تو یقینی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کفن ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کفن ملنے کے اندر شک ہے۔ یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک آدمی کو موت آئے گی، نہیں، بلکہ فرمایا ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ
ذائقہ چکھنا ہے، اور جو ذائقہ ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو میٹھا ہوتا ہے اور یا کڑوا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو وہ تو ان کو مٹھاس پہنچے گا اور موت کی سختی نہیں ہوگی، اور جو دنیا کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کریں گے، اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، میرا عزیز دوستو یاد رکھنا تو موت ان کے لیے بڑی سخت چیز ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، موت تو یقینی ہے لیکن موت کے وہ کفن کے اندر شک ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کو ڈاکوؤں نے قتل کر کے نہر کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ نہر کے اندر 3-4 روز تک پڑا رہا۔ پولیس نے، سرکاری آدمیوں نے اس کو تلاش کر کے نہر سے باہر نکالا، چنانچہ وہ پھول گیا۔ اس کو نکالنے کے بعد پولیس والوں نے قریب کے ایک بستی کے اندر اس کو لے جا کر وہاں لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس کو دیکھا گیا کہ وہ مسلمان ہے، چنانچہ مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ مسلمان ہے، تمہارا بھائی ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو، پتہ نہیں کہاں سے ہے، نہر کے اندر پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو نہلایا، اور جس وقت کے اندر کفن کے باری آئی تو لوگوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہ لاوارث ہے اور اس کے کفن کا کوئی انتظام نہیں ہے، لہٰذا اس کا کفن خریدنا ہے، جو صاحب حصہ لینا چاہتا ہو چنانچہ وہ حصہ لے سکتا ہے۔ دوستو، کوئی 5 روپے لا کر دے رہا ہے، کوئی 10 روپے لا کر دے رہا ہے، کوئی 20 روپے لا کر دے رہا ہے۔ اس پیسے سے اس کا کفن خریدا گیا، اور کفن خریدنے کے بعد اس کو کفنا کر اور نماز پڑھ کر پھر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے۔ دوستو، یہ وہی آدمی ہے کہ جس وقت اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو ان تمام کے تمام لوگوں کے اندر کوئی بھی رونے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، یہ کسی کا رشتہ دار نہیں تھا، کوئی اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں تھے۔ دوستو، لے جا کر اس کو دفنا دیا گیا۔ 2-4 روز کے بعد اس کی حقیقت کھلتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہم نے دفن کیا ہے وہ تو بہت کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، اور وہ تو فلاں شہر کے اندر رہتا ہے، اس کے پاس تو 12 مربع میل کا رقبہ اس کے پاس موجود تھا، اور اس کے تو 2-3 شہروں کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں تھی، اور اس کے تو نوجوان 4 لڑکے موجود ہیں۔ دوستو، اتنا سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن دوستو اس کو جو کفن دیا گیا ہے وہ چندے کر کے کفن دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ موت تو ہمیں یقینی آنی ہے، لیکن دوستو ہمیں یہ پتہ نہیں ہماری موت کہاں آ جائے، کس حال کے اندر آ جائے، ہمیں کفن نصیب ہو اور یا کفن نصیب نہ ہو۔ دوستو، اس لیے آخرت کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے، اب آخرت کی تیاری کریں۔ دوستو، وقت ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں درخواست کرتا ہوں حضرت سے تھوڑا سا وقت اور دیجئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انہوں ایک مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو بلا کر اس سے یوں کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک ٹوکری دیتا ہوں، اور میرا یہ باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اس باغ کے اندر کئی قسم کے باغ ہیں، کئی درجے ہیں اس کے اندر، اس ٹوکری کے اندر تم میرے باغ کے اندر سے پھولواڑیاں ہیں، بہت اچھے قسم کے پھول ہیں، ان 4-5 حصوں کے اندر سے اس ٹوکری کے اندر پھول بھر کر میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں انعام سے نوازوں گا۔ لیکن یہ کہا کہ ایک شرط ہوگی، شرط یہ ہے کہ جس درجہ کے اندر ایک مرتبہ تم چلے جاؤ گے اس میں سے نکلنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی سی ٹوکری ہے اور باغ بہت بڑا ہے، کہیں سے بھی بھر لوں گا۔ چنانچہ وہ ٹوکری لے کر باغ کے پہلے حصے کے اندر گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ اس میں کچھ پھولواڑیاں ہیں، کچھ درخت ہیں جن پر پھول لگے ہوئے ہیں۔ اس نے توڑنے کا ارادہ کیا،
لیکن پھر خود بخود سوچنے لگا کہ یار چلو آگے بھی تو پھول ہیں، ہو سکتا ہے اس سے اچھے پھول آگے ہوں، چنانچہ اگلے درجے کے اندر سے میں پھول توڑ کر ٹوکری بھر لوں گا۔ چنانچہ خیال کرتے ہوئے وہ اس درجے کے اندر سے نکل کر اگلے درجے کے اندر چلا گیا۔ آگے جا کر دیکھا اس نے کہ اور اچھے قسم کے پھول ہیں، چنانچہ اس کے اندر توڑنے کا ارادہ کیا۔ پھر ذہن کے اندر اس کے بات آئی اور وہ کہنے لگا کہ یار پہلے درجے سے اچھے پھول اس درجے کے اندر ہے، ہو سکتا ہے تیسرے درجے کے اندر اس سے اچھے قسم کے پھول ہوں، چنانچہ ایک چھوٹی سی ٹوکری تو بھرنی ہے، اگلے درجے کے اندر سے بھر لوں گا۔ تو یہ ارادہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل کر تیسرے درجے کے اندر پہنچ گیا، تو دیکھتا ہے کہ واقعی تیسرے درجے کے اندر اور اچھے قسم کے پھول ہیں۔ چنانچہ اس کے اندر ارادہ کیا اس نے، لیکن پھر یہی ذہن کے اندر آئی کہ چوتھے درجے کے اندر اچھے پھول ہوں گے، وہاں سے لے لوں گا۔ چنانچہ اس کے اندر سے بھی نکل کر چوتھے درجے کے اندر چلا گیا۔ بہت اچھے پھول، اچھے اچھے قسم کے پھول وہاں موجود تھے۔ دوستو توڑنے لگا، لیکن پھر ذہن نے یہ کہا کہ یار جب چوتھے حصے کے اندر اچھے قسم کے پھول ہیں، ابھی تو آگے ایک حصہ اور باقی ہے، اس کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے پھول ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ اعلیٰ قسم کے پھول ہمارے پاس لے کر آنا، ہم تم کو انعام سے نوازیں گے، لہٰذا اس درجے کے اندر سے میں پھول توڑ لوں گا۔ دوستو غور کرنے کی بات ہے، غور سے سنو، عمل کے کان سے سنو۔ دوستو یہ 5ویں درجے کے اندر جاتا ہے، تو 5ویں درجے کے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر درختوں کے اوپر کوئی پھول نہیں ہے، وہاں کوئی بھی پھول موجود نہیں ہے۔ اب وہاں کھڑا ہو کر یہ افسوس کرنے لگا اور رونے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کتنی بد نصیبی ہے میری کہ میں نے اتنے اچھے اچھے قسم کے پھول چھوڑ کر آیا ہوں اور ایک چھوٹی سی ٹوکری نہیں بھر کر لایا ہوں۔ میں بادشاہ کے پاس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا اور بادشاہ کیا کہے گا، اتنے بڑے باغ کے اندر سے تم ایک چھوٹی سی ٹوکری بھر کر نہ لا سکے۔ میرے عزیز دوستو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے، پروردگار ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور دوستو وہ جو ٹوکری ہے وہ تمہارے اعمال ہیں، اور دوستو یہ جو باغ کے درجے ہیں یہ تمہاری زندگی کے ایام ہیں۔ تو دوستو اب دیکھیے، غور کریے کہ جس طریقے سے وہ سب درجوں کو پار کر کے احساس کرتا رہا اور پریشان ہو گیا، آج ہم اسی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو یہ سوچتے ہیں کہ چلیے آج نہیں کل سے عمل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں سے عمل کر لیں گے۔ آج سمجھاتے ہیں، آج لوگوں کے سامنے بیانات ہوتے ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل کے اندر، ہم اپنے دل کے اندر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلیے انشاءاللہ جمعے کے اندر سے جمعے سے نماز شروع کر دیں گے، اگلے ہفتے سے ہم دیندار بن جائیں گے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ دوستو ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ جوان، یہ بوڑھا، یہ بچہ جو ابھی تک اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی فکر لگا ہوا ہے، سوچ و فکر میں لگا ہوا ہے، اب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اور یہ دنیا سے چل بستا ہے۔ میرا عزیز دوستو، اللہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں تم نے آخرت کی تیاری نہیں کی، نیک اعمال تمہارے پاس نہیں ہوئے، تو دوستو تمہیں پھر دوبارہ آخرت سے دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا، تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت پھر افسوس کریں گے، کاش میں دنیا کے اندر رہ کر، وہاں جلسہ ہو رہا تھا، علماء نصیحت کر رہے تھے، اچھی اچھی باتیں بتلا رہے تھے، کاش میں عمل کر لیتا، کاش میں نمازی بن جاتا، کاش میں نیک اعمال کر لیتا، آج میری کامیابی ہوتی ہے۔ قال رب ارجعون، کہتا کہ اے اللہ تم مجھے دوبارہ لوٹا دے، لیکن اللہ کہیں گے کہ اللہ ہرگز نہیں تم کو دنیا کے اندر لوٹایا جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد میرے دوستو یہ ہے، آج ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آج ہم اس تیاری کو ختم کر دیا ہے، آج آخرت
کی سوچ و فکر کو ہم نے ختم کر دیا. موت ہمارے یاد نہیں ہے. ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں یہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے. ہم بوڑھے ہو چکے ہیں یہ بھی نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی جلیل القدر صحابی تھے, ایک آدمی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی وقتاً فوقتاً تم مجھے موت یاد دلاتے رہنا. چنانچہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور جگہ جگہ کے اوپر جا کر وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ حضرت موت, تو ان کو موت یاد آ جایا کرتی تھی. کچھ وقت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اب ایسا ہے تم کچھ اور کام کر لیجئے, میرے پاس سے چلے جاؤ. اس آدمی نے کہا کہ حضرت کیوں, اب موت یاد نہیں کرنا ہے, موت کو یاد نہیں کرنا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی اب مجھے موت, یعنی داڑھی کی طرف یوں کیا تو داڑھی کے اندر کچھ سفید بال تھے. آپ نے کہا کہ موت کو یاد دلانے والی چیز, موت کا جو پیغام ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے. اب اس سفید داڑھی کو دیکھ کر میں موت یاد کر لیا کروں گا, موت مجھے یاد آ جایا کرے گی. میرا عزیز دوستو, آج ہم بوڑھے ہو گئے. حضور پاک علیہ السلام نے ملک الموت سے ایک مرتبہ یوں کہا کہ اے ملک الموت, آنے سے پہلے کم سے کم اپنا کوئی پیغمبر تو بھیج دیا کر, کوئی قاصد تو بھیج دیا کر کہ میں آنے والے ہوں. تو ملک الموت نے یوں کہا, اے اللہ کے محبوب, میرے آنے سے پہلے انسان کے پاس کئی پیغام آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ داڑھی کا سفید ہونا, یہ بھی میرا پیغام ہے. دوسرے فرمایا کہ دانتوں کا گر جانا, ٹوٹ جانا, یہ بھی میرا پیغام ہے. تیسرے فرمایا کہ انسان کے اندر سے جوانی کا ختم ہو جانا, یہ بھی میرا پیغام ہے. لہذا لوگ غافل ہو گئے ہیں, میرے پیغام کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں, میرے نشانات پر کوئی عمل نہیں کرتے. اس لئے دوستو, میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ دنیا مختصر ہے, بہت چھوٹی اور بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے, صرف اس لیے کہ ہم یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کر لیں اور آخرت کے اندر, جنت کے اندر ہم جانے والے اعمال دنیا کے اندر کریں گے, تبھی جنت کے مستحق ہوں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں. اس کے دل کی یہ حسرت بڑی چیز ہے, اس کے دل کی